وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں ابھی سب بھائیوں کی جو بھی گفتگو سن رہا تھا، یقین مانے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، میں اس میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو میری میں ارادہ لے کے آیا تھا، یا جو میری کاوش تھی، یا جو میری اپنے ساتھ کمٹمنٹ تھی، یا جو میری ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی کاز کے ساتھ ایک بندے نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے، بلیو یو می، میں سمجھتا ہوں کہ شاید 100 میں سے 5% نہ کر پایا۔ جو جس طرح آپ لوگ بتا رہے تھے، میں شاید میری بچپن سے لے کے ابھی تک جو میری ابھی تک کی لائف ہے، تو اس میں ساتھ ساتھ مجھے میرے والد صاحب بھی یاد آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اپنی وہ تو میرے والد کے طور پہ میں نے ان سے محبت کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، لیکن یقین مانے کہ میں نے ان کو شخصیت کے طور پہ جیسے میں نے ان کو پایا، میں شاید میرے لیے وہ بے مثال تھا۔ ان کی افیلیشن سب بھائیوں کو پتہ ہے، دے بلونگ ٹو جماعت اسلامی، کہ وہاں سے ایم این اے بھی رہے جماعت سے، انہوں نے جسے کہتے ہیں الیکشن بھی لڑا، لیکن سیاست ضرور تھی، لیکن سیاست کے ساتھ یقین مانے کہ اگر جسے کہتے ہیں پریکٹیکلی میں نے اگر زندگی میں کسی بندے کو سیاست کرتے اور عبادت کرتے دیکھا ہے تو میں نے اپنے والد کو دیکھا۔ وہ چیئرمین عشر و زکوٰۃ بھی رہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے چیئرمین عشر و زکوٰۃ بڑا ہی مشکل، ایک بڑا ہی جو حقداران جو بھی چیز آئی، اگر انہوں نے آفس میں کوئی چیز فیسلٹی ملی ہے، جو بھی ان کو کیا ہے، انہوں نے اسی طرح کہا ہے کہ وہ جو جیسے ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ کی ہم مثال دیتے ہیں، تو میں نے اپنے گھر میں وہ مثالیں دیکھی۔ الحمدللہ ایم این اے بھی رہے، ایم این اے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پتہ ہے کہ صرف میں تو حیران و پریشان ہوتا ہوں کہ لوگوں کی ایم این اے ایم پی اے بنتے ہوئے یا جس طرح بھی بنتے ہوئے لوگوں کی معیشت پھلتی پھولتی ہے۔ ہم نے تو یقین مانے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ زمینیں بیچ کے ہی اس ذمہ داری نبھائی ہوگی۔ اس میں بہت مشکل تھا کہ میری والدہ پریشان ہوتی تھیں کہ مثلا جو اخراجات ہیں یا جس طرح بھی ہے وہ کس طرح مینیج کرنے ہوتے ہیں، یا کس طرح یہ ذمہ داری آئی ہے، تو دعا یہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے اس کو نبھانے کی توفیق دے۔ باقی وطنیت کی بات ہے، باقی اسلام سے لگاؤ کی بات ہے، باقی اس ملک سے محبت کی بات ہے۔ بلیو یو می کہ یہ جو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے موقع دے، میں اس قابل بنوں کہ میں اس بندے جس سے میری نسبت ہے، میں اس بندے کا کبھی بھی چلے میں اس کی نام کو بڑھا تو نہیں سکوں، کم از کم اس کو مینٹین رکھ سکوں۔ ایک میرے بڑے سینئر ہیں، بہت نام ہے ان کا، نیک نامی ہے، میری سروس کے سینئر ہیں، انہوں نے مبارکباد کے ساتھ مجھے ایک میسیج دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کا جو نام ہے نا اس کو داغدار نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس سے ہے۔ دیکھیں دوسرا یہ تھا کہ اس ایریا میں آنا بیفور ٹائم مجھے پتا تھا what is the problems، کہ نئے ضلع میں کیا معاملات ہیں، کس طرح چلنا ہے، کس طرح۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں آیا ہوں اور میں گھیرا گیا ہوں اور مجھے نہیں تھا پتا۔ یقین مانے کس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹارگٹ کو میں نے قبول کیا۔ ساتھ صرف ریکویسٹ یہ کی اپنے ہائی اپ سے، اپنے پولیٹیکل جو بھی ہمارے لیڈس ہوتے ہیں ایگزیکٹو سائڈ سے، کہ یقین مانے کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب مجھے دیا ہے اور کچھ امانت ہے کہ وہاں سے ہم نے لینی ہے اور پوری دیانتداری سے اپنے پاس ریٹین رکھ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچانا۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اتنا موقع دیتا چلے، جو بھی ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ ٹرانسفر بھی تو ہجرت ہی ہوتی ہے نا، تو ہجرت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ تو میں اس پہ ایک دن بھی میں اگریو نہیں ہوں۔
اگریو صرف اس لحاظ سے ہوتا ہے بندہ کہ جن کے ساتھ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ 1.5 منتھ کی ہے افیلیشن ہے. میں نے کل بھی دوستوں کے ساتھ ذکر کیا. بات کچھ ہوتی ہے کہ فیس پہ کہہ دینا بہت ہوتا ہے, دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو یہاں سے فیل کی جائے. عزت وہی ہے جو یہاں سے فیل کی, اور الفاظ بھی وہی ہیں جو یہاں سے جن کی ادائیگی. میں اور ڈی پی او صاحب ہی از ویری کمپیٹنٹ آفیسر, میں جانتا ہوں وہ بہت اچھا آفیسر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو, میں تو کہتا ہوں کہ اس کو ریٹین یہاں وہ رہیں, اور جیسے جیسے وہ یہاں رہیں گے آپ کو ان کی خوبیوں کا پتہ چلے گا. آپ لوگوں کی محبت کا ہمارے پاس کوئی جواب ہے ہی. آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس کہ میں اس میں اسپیچ لیس ہو جاتا ہوں. وہاں تھے, ارد گرد تھے, وزیر آباد کا ذکر سنا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ میرے لیے جسے کہتے ہیں حیرت انگیز اور خوش کن حیرت ہوئی ہے, وہ وزیر آباد پریس سے مل کے ہوئی. مجھے اس میں کہنے میں, کل بھی میں نے بھائی سے بات کر رہا تھا کہ کچھ مجھے حکمن میسج آتے تھے, کچھ ریکویسٹ کے ساتھ آتے تھے, کچھ ناراضگی کے ساتھ آتے تھے. جیسے تھوڑا سا کر دیا تو ساتھ میں نے اگر ریکویسٹ کی تو ساتھ ہی محبت بھی آ گئی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مل ملا کے بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزرا. کوئی میرے پاس ایک بندے کا بھی, میں کہتا ہوں کہ ناٹ اے سنگل پرسن, سارے ہوتے ہیں نا, مثلا آپ کو ورائٹی ہوتا ہے. مجھے ایسا 1.5 ماہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا پریس سے ریلیٹڈ جس نے مجھ سے کوئی ایک بھی ناجائز بات کی, ڈیمانڈ کی. اور یہ یقین مانے کہ اس چیز کا میں اس لیے یہاں برملا اظہار کروں گا کہ آئی نو, میں مطلب پورے پاکستان میں نے سرو کیا, پورے پنجاب میں سرو کیا. ہوتا ہے, یو نو ویل کہ آپ کہ کچھ چیزیں کچھ اس طرح کر کے نام جو ایک پاکیزہ یہ پیشہ ہے اس کو بدنامی کا موجب بھی بنتے ہیں. لیکن شاید اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساتھ ہی جو مدفن ہے بابا صحافت, یہ ان لوگوں کی دھرتی ہے کہ انہوں نے ان کا مان رکھتے ہوئے الحمدللہ آپ لوگ سارے بڑا بہترین کام کر رہے ہیں, اور پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آپ دستے بازو ہیں گورنمنٹ کے, اور آپ نشاندہی بھی کرتے ہیں, موقع بھی دیتے ہیں, اور اس کے پازیٹیو آپ ان پٹ دے رہے ہیں. الحمدللہ وزیر آباد جو میں نے فیل کیا ہے بہت پوٹینشیل ڈسٹرکٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے. صرف اس میں ہمارے جو آنے کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آنے کا یا جو بھی ہوتے ہیں ہمارے یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بیوروکریٹک فارم میں جو آنا ہوتا ہے آفیسران نے, ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. بہت ویل آف لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, صرف ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے جوائنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر یہ ملک کی کوئی بھی کسی بھی قسم کا نہ تو کوئی ایڈمنسٹریٹو سسٹم چل سکتا ہے, نہ کوئی ادارے چل سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی لحاظ. تو اس میں صرف یہ چیزیں ہیں کہ میں شاید کچھ صاحبان سے میں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ اس طرح کا سیٹنگ بنا لیں. دیکھیں مختلف مکتبہ فکر ہے, مختلف آپ لوگ ایسوسیشنز ہوتی ہیں, مختلف لوگوں سے ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے. ہم ایک کسی بھی فارم پہ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم ہوتے ہیں اسٹیٹ سے لائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ نے ہمیں حکم دیا ادھر چلے جائیں گے, اسٹیٹ نے ہمیں حکم دیا ادھر آ جائیں گے. ہم نے اسٹیٹ کی مانگی, تو اسٹیٹ کا نمائندہ ہونے کے ناطے ہم یہی تھا کہ آپ لوگوں کو کمبائن کر لیتے ہیں, کچھ اس طرح کامن کاز بنا لیتے, جیسے ایجنڈا بنا لیا جاتا. جیسے ہم دیکھیں نا, ہم یہ سیالکوٹ آپ کے ملک ساتھ ہی ہے, اگر اپنی مدد آپ کے تحت وہاں ایئرپورٹ بن سکتا ہے, اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے پروجیکٹ شروع ہو سکتے ہیں, کہ وائی ناٹ ان ڈسٹرکٹ وزیر آباد. اس میں کون سے بندے ہیں کہ جو کمی ہے, جو دیکھیں کٹلری ایسوسیشن کا میں نے دیکھا ذکر کرتا ہوں کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں باہر کے ممالک سے ہیں, میں نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علاقے پہ رحمت ہے. تو صرف یہ ناصر بھائی سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, سر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, سب سے کہ ان لوگوں کے پوٹینشیل کو اکٹھا کریں, کوئی بڑا اس طرح کر کے کچھ
جو وزیر آباد کے لوگوں کے لیے کامن جو چیز ہے نا وہ بنائے. جیسے میں اگر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ڈائلسس سینٹر وغیرہ ہے، اس طرح کر کے آپ کے پاس بہت بڑی سہولت ہے اس کی PIC کے فارم میں. اسی میں کچھ اس طرح کی فیسلٹیز کر لیں. اگر مثلا اس کے لحاظ سے ہے کہ ہیلتھ کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں. کل سر سے میری ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میری سیٹنگ ہوئی، اس کے بعد ہی مجھے یہ محبت نامہ بھی مل گیا. تو ان سے بڑی شارٹ سیٹنگ ہوئی، لیکن یقین مانے کہ وہ میں نے ادھر بھی دیکھا کہ وہ میرے لیے وہ بھی بڑا حیران کن وزٹ تھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے لحاظ سے بہت زیادہ کر. لیکن ایک چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کولیکٹیو کوئی اس طرح ہو جاتا. میرا یہ مشن تھا کہ کولیکٹیولی ہم ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا لیتے، ایسی کوئی آرگنائزیشن ہم کر لیتے کہ جس سے جو ڈس انٹیگریٹ جو ہمارے سارے لوگوں کی کوالٹیز ہیں یا پوٹینشیل ہے وہ ہم کمبائن کر کے کسی ایک آبجیکٹو کے ساتھ 4 یا 5 ٹارگٹ کر لیتے اور اس کو لے کے چلتے. لیکن چلے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ اگر یہ ضلع بن گیا ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی دے، بہت زیادہ آگے لے کے جائیں گے. جو ہم نے انیشیل یعنی کل بھی تھوڑا سا میٹ دا پریس میں میں نے بتا دیا تھا، وہ ہم نے بنیاد ڈال دی ہے. اللہ کرے وہ پایا تکمیل تک پہنچے اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بچوں کے لیے، ان لوگوں کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو ضلع وزیر آباد بنا ہے وہ باعث برکت ہو. جو آپ کا نیک نامی میں اور جسے کہتے ہیں کہ ایک پورا من ضلع کے طور پہ آپ کا پہچان ہے. آئی ریکویسٹ یو پیپل یار اس بیوٹی کو نہ گوائیے گا. وہ گجرات سے متصل ہوں یا گجرانوالہ سے متصل ہوں، بات تو یہ ہے کہ سارے ایریا کو اپنی خوشبو پھیلائیں، اس ایریا کی وہ چیزیں اپنے میں نہ لے کے آئیں. تو یہ الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں ون آف دا پیسفل جو ایریا ہے. تو اس کو مزید اس کو لے کے چلیں، اسی جو کلچر کو آگے بڑھائیں اور اس کو پھلے پھولیں. میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے ثمرات ملیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مجھے، اگر میری آپشنز ہوئیں 2 آپشن یا 3 آپشن، بلیو یو می کہ جس بھی حالت میں دوبارہ ادھر آنا چاہوں گا. تو میری طرف سے بہت ساری محبت ہے، میری طرف سے بہت ساری نیک خواہشات ہیں. اور اس کا جو آپ نے مجھے ادھر بلایا اور محبت کا اظہار کیا، آئی کین فیل دیٹ. یہ صرف لفظوں کی بات نہیں ہوتی، یہ میں نے محسوس کیا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آئی ایم ہائیلی گریٹفل. اور بہت زیادہ معذرت کہ کچھ اس طرح انیویٹیبل سٹنگز آ گئی جس کی وجہ سے میں نے بالکل گیون ٹائم کو میں میٹ نہیں کر سکا ہوں. باقی رہی جو میں بات کر رہا تھا، جیسے رانا صاحب نے بتایا کہ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر رانا امجد صاحب ہیں. اب شاید میں بتانا نہیں لیکن راز کھول ہی دیتا ہوں دونوں کا. ہی از 58 ایئرز اولڈ. اور میں نے بہت سارے ایسیز کے ساتھ کام کیا ہے، بہت سارے میرے ایڈمنسٹریشن میں میری ٹیم کا حصہ رہے. میرے جسے کہتے ہیں اب ہم بھی اس کو ان بٹوین ہیں، نہ ہم ینگ کہہ سکتے ہیں نہ اولڈ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو PMS کے نئی بھرتی شدہ لوگ ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ رانا امجد صاحب سے ملنا چاہیے. اس بندے کا پوٹینشیل دیکھنا چاہیے، اس بندے کی ایکٹیویٹیز دیکھو اور اس بندے کا رسپانس کرنا کسی بھی میٹر میں اور اس فوری طور پر اس کو ایڈریس کرنا. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ رسپیکٹفلی کھڑا ہوں تو اس میں میری ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس میں ٹیم سے مراد 1 مین آرمی بھی کہہ سکتا ہوں میں. اس میں رانا صاحب کے 75% رانا صاحب کی کنٹریبیوشن رہی ہے میرے ہر کام میں، کیونکہ میرے پاس اے سی ہی ایک تھا. تو باقی تو میں کیا کروں. باقی جو ہے یا جن کے پاس ابھی ذمہ داری ہے میں ان کے لیے بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اور اب 11 یا 12 بجے کی نہیں بات ہے، یقین مانے کہ میرا بس نہیں تھا چل رہا ہوتا. انسان ہوں کہ 11 بجے جانا ہے یا 12 بجے جانا ہے. یقین مانے کہ اگلے دن بھی شرم آ رہی ہوتی تھی یار یہ رہ گیا آپ لوگوں کے لیے کرنے والا.
جو تھا وہ پوری کوشش کی ہے. پھر میں بات بتاؤں گا کہ میرے پاس کوئی نہ چلا کاٹنے کا ٹائم تھا، نہ میرے پاس ہونا ہے، نہ کبھی ہونا ہے، نہ ہمارے سب کے پاس ہونا. جہاں کام ہے اس کو اسپرچویلٹی کے ساتھ اٹیچ کر لو، جو چیز ہے اس کو نیت خالص کر لو. انما الاعمال کو مانتے ہوئے اس کام کو اگر نیک نیتی سے کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں قبول کرے. اور میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں صبح سے لے کے شام تک اگر میں بیٹھا ہوں تو میں شام کو کہہ سکوں کہ جو مجھے گورنمنٹ نے ان رسپانس کو ابھی جو مجھے ملا نہیں ہے یہاں سے، لیکن چلے ان فیوچر جو بھی ہے سیلری وغیرہ کے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں کہہ سکتا کہ شام کو میں وہ حلال کر کے کھاتا تھا. وہ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے کچھ ذہن میں شرم ہے. جیسے مزدور ہوتا ہے، مزدور شام کو اگر اس کا پسینہ نکل رہا ہے اور اس نے جس کام کے لیے اس کو لگایا گیا ہے اگر وہ اس کام کو پرفارم کرتا ہے تو اس کی روزی حلال ہے. تو یہ ہمارا بھی جو ایک دن گزرتا ہے اس کے میں وہی کانسیپٹ ہے. یہ 30 دن یا سیلری کا نہیں ہے، وہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. اگر صبح سے لے کے شام تک جو بھی گورنمنٹ کے ٹارگٹس ہیں ان کو اگر آپ نے نیک نیتی سے ایمانداری سے آپ نے کیا ہے تو آپ کی روزی اس دن کی حلال ہے. میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ باقی اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پہ پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کی توفیق دے. یہ جو ساری چیزیں انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ ہی ہیں. میں مانیٹرنگ کا قائل اس لیے نہیں ہوں، میں آگے کہتا ہوتا ہوں اگر کوئی کرتا ہے تو یقین مانے کہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا. آپ کس ذات کو مانتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں. سب سے بڑی مانیٹرز آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں نیب ہے، اینٹی کرپشن، میں خود اینٹی کرپشن ہے. یقین مانے کہ ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ جب تک آپ کا ادھر سے اس ذات کا ادھر ڈر محسوس نہ ہو، یہاں ڈر نہ ہو. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں، جو ہم جس میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے آپ سٹانچ بلیور نہ ہوں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے، آپ بھولے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر صرف یہ چیز ہے کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ کا جواب دہی کا عمل انٹرنل جو آپ کا ہے ان بلڈ سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہے، تو نو نیڈ کہ میں اس سے پوچھوں یا وہ مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ سینئرز کیا کہتے ہیں. جب میرا ضمیر مطمئن ہوگا انشاءاللہ میں سرخرو ہوں گا اللہ کے حضور. تو تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت قیمتی ٹائم نہیں ہوگا اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے محبت کا اظہار کیا، جو بھی میرے لیے الفاظ بولے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے کہ جو میں نے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو میری آگے میری ملک کی ایکسپیکٹیشن میں اس کو میٹ کر سکوں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.